دو اراکین اسمبلی کی بچوں کی حوالگی کا معاملہ لاہور ہائی کورٹ تک پہنچا ہے. ایک سابق ایم این اے ہے اور ایک موجودہ ایم این اے ہے. جو بچوں کے باپ ہیں وہ سابق اراکین رکن اسمبلی ہیں، جبکہ ان کی والدہ جو ہیں وہ اس وقت ایم این اے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جو بچوں کے باپ ہیں اور سابق رکن اسمبلی ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. جی بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور ایشو آپ کے بچوں کے حوالے سے ہائی کورٹ تک کیسے ہوا؟ جی میرا نام سید مرتضیٰ امین ہے اور میں سن 2008 سے 2013 تک میں مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر میں نے الیکشن لڑا تھا اور میں ممبر قومی اسمبلی الیکٹ ہوا. بچوں کا معاملہ. اور آپ کی بیوی کا کیا نام ہے؟ وہ اس کا نام سیدہ نوشین افتخار ہیں اور وہ ایک مرحوم ایم این اے جو سید افتخار الحسن شاہ المعروف زارِ شاہ تھے، ان کی وہ صاحبزادی ہیں اور بنیادی طور پر میری کزن ہے، چچا کی بیٹی ہے. اور اس وقت وہ ایم این اے؟ جی اس وقت وہ سٹنگ ایم این اے ہے. جی کس حلقے سے ہیں؟ ڈسکا سے، جہاں سے میں تھا. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے بچوں کا حوالگی کا معاملہ ہے کیا جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ تک پہنچ گیا؟ جی یہ معاملہ سن 2020 سے شروع ہوا تھا، جب فروری 2020 میں والدہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اپنی سیاست مصروفیات کے لیے چلی گئی اور اپنے گھر کو چھوڑ کے چلی گئی اور بچوں کو بھی چھوڑ کے چلی گئی. اور اس کے بعد اس نے بچوں کو اسکول کے اندر آ کے بچوں کو چھیننے کی کوشش کی، جس پر اسکول اتھارٹیز نے ایکشن لیا اور اس حوالے سے پھر مجھے کورٹ سے ایک سٹے لینا پڑا تاکہ بچے جو تھے وہ جبری طور پر ان کو نہ لیا جائے. پھر وہاں سے یہ کیس سٹارٹ ہوا اور چلتا رہا. 3.5 سال کا ٹرائل چلا. ایپیلیٹ کورٹ میں گیا، دونوں کورٹس نے میرے حق میں فیصلے دیے اور پرماننٹ کسٹڈی مجھے دے دی. اچھا آپ کے بچے کتنے ہیں اور ان کی عمریں کیا ہیں؟ جی میرا بیٹا اس وقت جو ہے وہ تقریباً 12 سال کا ہے اور بیٹی جو ہے وہ 16 سال کی ہے. 2 بچے ہیں میرے. اچھا اس وقت جو بچے ہیں وہ آپ کی تحویل میں ہیں یا والدہ کے پاس ہیں؟ جی 6 سال سے بچے میری کسٹڈی، پرماننٹ کسٹڈی میں میرے ہیں. اور یہ عدالتی حکم پہ ہے؟ یہ عدالتی حکم پہ ہے. جی اور یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں کون آیا؟ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایپیلیٹ کو جو ڈیسیژن تھا 2 سال پہلے کیا تھا نوشین افتخار صاحبہ نے، اور بچوں کی ماں ہیں؟ جی ماں. اور وہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تھا، یعنی کہ پرماننٹ کسٹڈی کو ہمارے لیے ریٹین کیا گیا. نہیں ہمارے سے مراد ہے یعنی کہ جو متحدہ عدالت ہے انہوں نے دونوں بچوں کی جو کسٹڈی ہے وہ آپ کے پاس رکھنے کا آرڈرز انہوں نے یہ کیا اور اسی کو جو آپ کی اہلیہ ہیں انہوں نے چیلنج کیا ہائی کورٹ کے اندر. اسی آرڈر کو ہائی کورٹ میں آ کے چیلنج کیا اور اب ہائی کورٹ کے اندر ہیئرنگ چل رہی ہے. اور بچوں نے بھی آ کے یہاں اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اپنی والدہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، ہم اپنے فادر کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. اور کورٹ نے سنا ہے اور پھر کورٹ نے تنبیہ بھی کی ہے نوشین افتخار صاحبہ کو کہ آپ کی سیاسی مصروفیات ثانوی حیثیت رکھتی ہیں لیکن آپ کے بچے آپ کی پریورٹی ہیں. وہ باوجود اس کے وہ بچوں کو چھوڑ کر چھٹیوں کے دنوں میں بھی وہ کبھی سیاسی مصروفیات، کبھی گلگت بلتستان کے الیکشنز کو وہاں پر جاتی. اس وجہ سے بچے متنفر ہو چکی ہیں، اب وہ اس کے پاس رہنا نہیں چاہ رہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں ایم این اے بھی ہیں وہ کس پلیٹ فارم سے ہیں؟ نون لیگ سے ہیں یا کسی اور جماعت سے؟ جی وہ نون لیگ سے ہیں اور وہ میرے خیال میں پنجاب ویمن ونگ کی وہ پریزیڈنٹ بھی ہے. اچھا کسی نے سیاسی طور پہ آپ کے اس معاملے کو، آپ بھی نون لیگ میں رہے اور سابق ایم این اے ہیں، تو کسی نے سیاسی طور پہ کوشش نہیں کی یا خاندانی طور پہ کوشش کی ہو کہ آپ کا یہ معاملہ جو بچوں کے حوالگی کا ہے وہ آپ کے علاقے میں یا آپ کی فیملی کی سطح پہ اس کو نپٹایا جائے؟ جی فیملی کی سطح پہ کوششیں ہوتی نہیں ہیں اور اس کو یہ باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تمہارا گھر ہے، وہ پریورٹی ہے، اس کو سنبھالو. لیکن وہ اس چیز کو اس نے بالکل ملوث خاطر نہیں رکھا اور بچوں کو اس نے بالکل اگنور کیا اور وہ بدستور اپنے اسی علاقے کے اندر موجود ہے اور اپنے گھر میں وہ آنے کو تیار نہیں ہے. اچھا اس وقت آپ دونوں میاں بیوی میں علیحدگی ہو چکی ہے یا اکٹھے رہ رہے ہیں؟ میں اس پہ ابھی کومنٹ نہیں کر سکتا فی الحال. نہیں کیا کوئی کیس کسی عدالت میں چل رہا ہے؟ نہیں ابھی میں کومنٹ نہیں کر سکتا. فی الحال ہم سیپریٹ رہ رہے ہیں 6 سال سے، لیکن ابھی میں اس کے علاوہ مزید کومنٹ نہیں کر سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ کیا کہیں گے، آپ تو رول ماڈل ہوتے ہیں نا جو سیاستدان ہوتے ہیں، اگر آپ کے بچوں کے معاملے عدالتوں میں آئیں گے تو غریب آدمی کدھر جائے گا، عام لوگ کدھر جائیں گے؟ دیکھیں آپ بھی سلجھے ہوئے ہیں اور سید ہیں اور ایک صاحبزادہ ہیں اور گدی نشین بھی ہیں، آپ کی اہلیہ بھی ماشاءاللہ رکن قومی اسمبلی ہیں اور دونوں آپ اہم ہیں. اگر آپ کے بچوں کے معاملات عدالتوں میں آئیں، نہ صرف چھوٹی عدالتوں میں، ہائی کورٹ تک آ جائیں، تو عام لوگوں کے لیے تو یہ دیکھیے تالی 2 ہاتھ سے بچتی ہے، 1 ہاتھ سے نہیں بچتی. اگر میں یک طرفہ طور پہ کوشش کرتا رہوں اور اس کو یہ باور کراتا رہوں اور بار بار کراتے رہیں کہ آپ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں، آپ اپنے بچوں کو سنبھالیں، وہ پریورٹی ہیں آپ کی. اب اگر وہ نہ مانے تو میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں پھر؟ اچھا عموماً تو یہاں پہ غریب لوگ ہوتے ہیں نا، یہاں پہ جو ہائی کورٹ میں عدالتوں میں آتے ہیں بچوں کے حوالگی کے حوالے سے، یہ پہلا کیس میں نے دیکھا ہے جس میں رکن اسمبلی ان کا معاملہ بھی ہائی کورٹ میں آ گیا. نہیں ہم بھی عام انسان ہی ہیں، ہم بھی عام انسانوں کے اندر سے ہی آتے ہیں، وہی سوچ لے کے آتے ہیں اور ہمارے بھی جذبات ہوتے ہیں، ہماری بھی ایک پرائیویٹ لائف، ذاتی زندگی ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اتار چڑھاؤ ہوتا ہے.
اور اس کے لیے یہ کہنا کہ صرف عام زندگی کے اندر لوگوں کے ہوتے ہیں اور ایلیٹ کلاس میں نہیں ہوتا، تو ایسی بات نہیں ہے. لیکن بہت کم آتے ہیں نا، ہم یہاں پہ ہوتے ہیں، بہت کم ہوا ہے کہ ایسے ہائی پروفائل اس طرح کے رکن اسمبلیز کے معاملات بچوں کے ہائی کورٹ تک آ جائیں. تو یہ شومی قسمت ہے کہ اب میں اس گرداب میں پھنس چکا ہوں، تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے. دیکھیں جس کا معاملہ ہو اسی کو جانتا ہے. اگر بچوں کا معاملہ چھوٹی سی تکلیف ہو نا بچے کو، رات کو نیند نہیں آتی. بچوں کا معاملہ ایک ایسا معاملہ ہے جس والدین کے ساتھ یہ ہو نا اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا معاملہ ہے. یہ تو معاملہ عدالتوں تک آ گیا ہے. اگر ویسے چھوٹی سی بات ہو جائے نا بچے کے معاملے میں، نیند نہیں آتی ہے. آپ اس پہ کیا بولیں؟ جی بچوں کے جذبات کو دیکھ کر ہی تو میں ان کے ساتھ کھڑا رہا ہوں. اگر میں نے کوئی سیکنڈ میرج بھی نہیں کی، میں نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کی، میں اس وقت یہ چاہتا تھا کہ بچوں کو ٹائم ملے جو اس کی والدہ نہیں تھی. میں اسے باپ بن کے بھی رہوں ان کے لیے، ایک ماں بن کے بھی رہوں. اس کے لیے میں نے اپنی ساری مصروفیات کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور میں نے بچوں کی طرف مکمل توجہ دینے کی کوشش کی جو کہ ان کی والدہ دینے میں ناکام رہی تھی. ان کے وکیل بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وائس چیئرمین ہیں پنجاب بار کونسل کے، اس وقت تارڑ صاحب ہیں. جی آپ کیا کہیں گے اس میں؟ جی بیسیکلی اس کے اندر آج کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی ہے. والدہ نے یہ پٹیشن فائل کی تھی. پیرنٹس کے درمیان یہ ڈسپیوٹ ان ریسپیکٹ آف کسٹڈی آف چلڈرن تھا. لرنڈ گارڈین کورٹ نے میٹر ڈیسائیڈ کیا. بوتھ پارٹیز نے، پیرنٹس نے اس کو چیلنج کیا اپیلیٹ کورٹ میں. اپیلیٹ کورٹ کا ڈیسیجن جو ہے اس کے مطابق بچے پرماننٹلی فادر کے پاس رہیں گے اور مدر کو وزٹیشن اسکیجول دے دیا. اب یہاں پہ ہائی کورٹ میں مدر کی طرف سے یہ پٹیشن فائل ہوئی ہے کہ بچوں کی کسٹڈی جو ہے مجھے دی جائے اور اس کی جو باقی وزٹیشن اسکیجول ہے اس کو فالو کروایا جائے. تو ہائی کورٹ نے آج جو آرڈر کیا ہے انہوں نے کہا جی بچوں کا جو آلریڈی اسکیجول چل رہا ہے ان دا لائٹ آف دیٹ بچوں سے میٹنگ وغیرہ چلے گی، لیکن اس کا فائنل ڈیسیجن چھٹیوں کے بعد ہوگا آفٹر ہیئرنگ آل دا کنسرنڈ. تو یہ پریزنٹلی یہ اسٹیٹس ہے. آپ دیکھتے ہیں جی ان بچوں کی حوالگی کا جو فیصلہ ہے وہ تو اب عدالت کرے گی کہ بچے باپ کے پاس رہیں گے یا ماں کے پاس رہیں گے. اس کا حتمی فیصلہ اس وقت جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، اس کا فیصلہ جو موسم گرما کی تعطیلات ہیں اس کے بعد ستمبر کو اس حوالے سے حتمی دونوں فریقین کے وکلاء کے دراز سننے کے بعد ہوگا.